سپریم کورٹ نے بدھ کو فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر مشروط فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل جاری رہے گا، لیکن فوجی عدالتیں اپیلوں کے فیصلے تک ٹرائل پر حتمی فیصلہ نہیں دیں گی۔ سپریم کورٹ کے اس مشروط فیصلے پر آئینی اور قانونی ماہرین بھی عدالتی فیصلے پر منقسم نظر آتے ہیں۔ نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ربیہ باجوہ نے سپریم کورٹ کے مشروط فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے بینچ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ بینچ کی تشکیل قانون کے مطابق نہیں ہے، اور فریقین نے بھی بینچ پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ جی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کے خلاف پہلے جو بینچ بنا تھا 2-3 دن پہلے، تو ہم نے اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے تھے کہ یہ بینچ جو ہے یہ درست اس کی فارمیشن نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، اور بلکہ ہم نے بار نے تو اپنی جگہ پہ کی اس کے خلاف بات، لیکن جو متعلقہ فریقین ہے انہوں نے بھی اس کے خلاف درخواستیں ڈالی۔ جو پچھلے سابق چیف جسٹس پاکستان جواد خواجہ تھے وہ اس میں ایک پارٹی ہیں، تو انہوں نے ملٹری کورٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی ایک اپلیکیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ کے اندر اور اعتراض اٹھایا تھا بینچ کے اوپر۔ اسی طرح جو دیگر اعتراض احسن صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ کھوسا صاحب ہیں، تو ان سب نے اپنا موقف دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس ایشو کو ایڈریس نہیں کیا، بلکہ ہمیں افسوس ہوا کہ جج نے کہا کہ تو جو آپ نے کہنا ہے کہہ لیں، لیکن میں نے بیٹھنا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود نے۔ تو اس طرح انصاف نہیں دیا جاتا۔ انصاف کے جو بنیادی تقاضا ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 ہے، اس کے مطابق فری اینڈ فیئر جو ٹرائل ہے، اور اس کے لیے فری جو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ بینچ ہے وہ بنیاد ہوتی ہے اس کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے احتجاج کے طور پر عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کیا ہے۔ آج ہم نے احتجاج کیا، اور بلکہ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپن ہاؤس کریں گے۔ آج سارا دن ہماری ارجن کے بعد اسٹرائک رہی ہے، بڑی کامیاب اسٹرائک تھی۔ آج نیوز کے پروگرام سپورٹ لائٹ میں ملٹری کورٹس کے حق میں بات کرتے ہوئے سابق اٹارنی جنرل پاکستان اشتراک اوصاف کا کہنا تھا کہ یہ عام لوگوں کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے آرمی کی تنصیبات پر حملہ کیا۔ وہاں پر جو قانون لاگو ہوتا ہے اسی قانون کے تحت اس پر عمل ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عام شہری کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے ملٹری انسٹالیشن وغیرہ کے اوپر حملہ کیا، اور وہ انسٹرومنٹل تھے ان ساری چیزوں کے اوپر۔ وہاں پہ جو قانون ہے، قانون ہی کے مطابق ہو رہا تھا، اور قانون جو سیکشن 2D ہے وہ قلعدم اگر بعد میں قرار دیا گیا، اس سے پہلے تو اسٹیچوٹ بک پہ تھا۔ جبکہ دوسری طرف سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کا وائس پی کے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سویلین کا ایک دن بھی آرمی کورٹس میں ٹرائل غیر آئینی ہے۔ آرمی ایکٹ کے مطابق ملٹری کورٹس میں صرف آرمی کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ ایک دن بھی ملٹری ٹرائل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پروویژن سے ماورا ہے، اور کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے، اور جو ملٹری کا لا جو ہے یہ آرمی ایکٹ کے انڈر اس کا ٹرائل جو ہے وہ صرف آرمی کے جو ملازمین ہیں اور حاضر سروس جو لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہے، ان کا ٹرائل جو ہے اور ان کا معاملات جو ہے وہ ٹیک اپ کرتے ہیں ملٹری عدالتیں، جو کیونکہ ملٹری کورٹ سے بنتی ہیں یہ آرٹیکل 175 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کے انڈر نہیں بنتی ہیں یہ، اور جو اس کے انڈر کورٹ نہیں بنتی ہیں اس کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت نے یہ بہت آؤٹ آف وے جا کے سسپینڈ بھی کیا ہے، تو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں ملوث ہونے پر گرفتار شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر محفوظ فیصلہ رواں برس 23 اکتوبر کو سنایا تھا، جس میں سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل قلعدم قرار دیا گیا تھا۔ اعتزاز ابراہیم، وائس PK.net، لاہور۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔